تو عمران خان کی طرف وہ کیا ہے؟ وہ علامت ہے حقیقی آزادی کی، وہ علامت ہے کہ ایک آزاد سوچ کی، وہ علامت ہے کہ ایک غیرت کی۔ کہ آج ہمارا کیس تھا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، ہم نے سپریم کورٹ سے وہ درخواست واپس لے لی اور ان کو بتایا کہ ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، ہم آئے تھے لیول پلینگ فیلڈ مانگنے، آپ نے ہم سے فیلڈ ہی چھین لیا۔ اوکاڑا میں جو جلسہ کیا ہے مریم نواز نے، کتنی شرم کی بات ہے کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کو اسکولوں نے چھٹی دے دی کہ جناب وہ مریم نواز آ رہی ہے، اب اسکولوں سے چھٹی دے دیں۔ نہ صرف چھٹی دی، ان بچوں کو لے جایا گیا وہاں جلسے میں، اور ناکام ترین جلسہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج کا دن بڑا قیمتی تھا اور بڑا اہم تھا۔ عمران خان کا اس لیٹسٹ پوزیشن کے حوالے سے اور اسپیشلی بلہ چھینے جانے کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے، اور ان کا پیغام آیا ہے کہ ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑنا، ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے آخری گیم تک کھیلنا ہے، اور آخری گیند پہ انشاءاللہ ہم ہی چھکا ماریں گے۔ اور سچویشن یہ ہے کہ آج میں سارا دن فیلڈ میں رہا ہوں اپنے حلقے میں NA47 میں، ان کو بتایا ہے کہ فاختہ کا نشان مجھے ملا ہے۔ وہ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ لوگ جس قدر جذباتی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، یعنی میری ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی والہانہ پیار کرتے ہیں عمران خان سے، اس کے جذبے کے ساتھ، اس کے شعور کے ساتھ، اور اس کی جرت کے ساتھ، اور اس کے اس وین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج پورا پاکستان اسی طرح صرف اس ایک اسلام آباد کے حلقے کی بات نہیں کرتا، پورے پاکستان کی عوام آج اگر دیکھ رہی ہے تو عمران خان کی طرف وہ کیا ہے؟ وہ علامت ہے حقیقی آزادی کی، وہ علامت ہے کہ ایک آزاد سوچ کی، وہ علامت ہے کہ ایک غیرت کی، وہ علامت ہے پاکستان میں ایک تبدیلی کی اور مافیا سے نجات کی، اور لوگ اس کو نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ پوزیشن۔ اور ہمارے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ ہم عمران خان کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا پیغام تھا، لوگوں تک پہنچایا گیا، اور الحمدللہ ہم میدان خالی نہیں چھوڑ رہے، ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ اور پھر ایک بات اور، جو کہ آج ہمارا کیس تھا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، ہم نے سپریم کورٹ سے وہ درخواست واپس لے لی اور ان کو بتایا کہ ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، ہم آئے تھے لیول پلینگ فیلڈ مانگنے، آپ نے ہم سے فیلڈ ہی چھین لیا، آپ نے ہماری پارٹی کو ہی پریکٹیکلی بین کر دیا، جبکہ سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ آپ نے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے بجائے لوگوں سے ان کے بنیادی حقوق چھین لیے، کیونکہ یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو رائٹ آف ووٹ دیں۔ اور صرف یہی نہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج انصاف ہم عوام کی عدالت میں لے کر گئے ہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ میں یہی کہا ہے کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں اور عوام کا فیصلہ لینے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے بھی خود کھل کے بتایا ہے کہ آپ کا کوئی بھی نشان ہو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان کو ہم یہ تحفہ دیں گے، یہ سیٹ یا کوئی بھی باقی سیٹیں ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایک ہی آواز ہے، وہ ہے عمران خان اور PTI۔ اور جس طرح انڈیپینڈنٹ صحافیوں نے، انڈیپینڈنٹ لوگوں نے، اور اس طرح پاکستان کے تمام جورسٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ غیر قانونی یہ فیصلہ ہے، بلکہ غیر آئینی ہے اور انلیگل اور غیر سیاسی اور غیر جمہوری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تحسین ہے وہ لوگ جنہوں نے اس وقت اس غیر قانونی غیر آئینی فیصلے کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ دیکھیں بہت غلط فیصلے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ والا فیصلہ جو بلے کا نشان چھینا جانا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین باب میں شمار ہوگا۔ نہ صرف جیسے نظریہ ضرورت ایجاد ہوا تھا، آج یہ والا فیصلہ۔ اچھا پھر آپ ایک بات اور بتائیں، مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ایک ہماری پارٹی کے کانسٹیٹیوشن سے نیچے ہے یا بالا تر ہے؟ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بالا تر ہے۔ جب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بالا تر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کو سپریم کورٹ کے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے اوور اینڈ ابو کر دیا۔
یعنی آپ نے کہا کہ اپنے پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے، لہٰذا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن اگر ہوئی ہے تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، اور آرٹیکل 17 کو انہوں نے ڈسکس ہی نہیں کیا۔ یعنی سارے لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ اختلاف ہے کہ یہ غیر سیاسی ہے، غیر جمہوری ہے، غیر آئینی ہے، لیکن ساتھ یہ جو ریزنز ہے کہ آپ نے آرٹیکل 17 کو تو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا۔ کیا لوگوں کا بنیادی حق ایک ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ چھین لیں گے؟ فرض کریں آپ کہتے ہو ہفتے بعد، آپ کہتے ہو کہ پارٹی تو آپ کی موجود ہے، ہفتے بعد ہم الیکشن کرا لیتے ہیں، لیکن جو 5 سال کا آپ نے لوگوں کو ایک رائٹ آف ووٹ دینا تھا، 5 سال کے لیے آپ نے محروم کر دیا۔ پھر امتیازی سلوک کی بھی بات کی ہم نے کہ اے این پی کو آپ نے 6 مہینے مزید دے دیا اور ساتھ 20,000 جرمانہ کر دیا الیکشن کمیشن نے، وہ جائز ہے کیونکہ ساری پارٹی کو آپ نے دینا ہے، لیکن نہیں دینا تو صرف پی ٹی آئی کو نہیں دینا۔ اور اس سے ایک بات اور ظاہر ہوئی کہ صرف بلے کے نشان کا مسئلہ نہیں تھا، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ نہیں تھا۔ جب ہم نے نظریاتی کے ساتھ، پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ الحاق کیا، اتحاد کیا اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ کیا تو اس کو اٹھا لیا گیا اور اس کے منہ پہ تشدد کے نشانات تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ انٹرا پارٹی الیکشن کا مسئلہ ہے، مسئلہ عوام کو وہ حق رائے دہی نہیں دینا، کیونکہ آج 80%، 90% پبلک وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ اگر ایک نشان ان کا ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ ان کے اسپیشل سیٹس ان کو دینی پڑے گی، دوسرا یہ ہے کہ یہ 3/4 میجارٹی سے جیتیں گے، جو پاکستان میں آج آپ نے دیکھ لیا اوکاڑا میں جو جلسہ کیا ہے مریم نواز نے، کتنی شرم کی بات ہے کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کو اسکولوں نے چھٹی دے دی کہ جناب وہ مریم نواز آ رہی ہے، اب اسکولوں سے چھٹی دے دیں۔ نہ صرف چھٹی دی، ان بچوں کو لے جایا گیا وہاں جلسے میں، اور ناکام ترین جلسہ تھا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پورے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ اس کے اوپر نہ تنقید ہو رہی ہے، نہ اس کو کچھ کہا جا رہا ہے، اور وہ شرم سے اور ڈھٹائی سے اس طرح کی گفتگو کر رہی ہیں کہ جس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں۔ ہم 3 دفعہ گئے ہیں عدالتوں میں پچھلے 1 سال سے، جناب ہمیں الیکشن دے دیں، انہوں نے کہا الیکشن تو دے دیں گے مگر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ یہ کیسا الیکشن ہے؟ اس کو کون مانے گا؟ اس کی کیا حیثیت ہوگی اور اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اور اس سب کچھ کے اوپر جو سب سے اہم بات ہے کہ آج مسلم لیگ نون کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، پبلک میں جانے کے قابل نہیں ہے، کوئی جلسہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں اور کنونشن سے روک رکھا گیا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس جو بھی سمبل ملا ہے، خواہ وہ میرا فاختہ نشان ہے، جو بھی سمبل ملا ہے، ہم انشاءاللہ جیتیں گے، اور جیت کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت حاصل کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف ہی کے نمائندے کے طور پر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہم عمران خان کے نامنی کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جیت کے ہم اپنا ملک کی خدمت کریں گے، اور یہ پی ٹی آئی کو اس سے زیادہ مضبوط کریں گے جو کہ ماضی میں تھی۔ تھینک یو۔